السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم نے مائنڈ کے اوپر بہت سے ڈسکشنز کیے اور ڈیفرنٹ ایگزامپل کے ذریعے سے کوشش کی ہے کہ ہمارا سب کانشیس، ہمارا کانشیس مائنڈ کے سمجھنے سے کس طرح سے ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو آج یہ تمام ڈسکشن کا کنکلوژن ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ یعنی ان سب ڈسکشن سے ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ کیا یعنی ہمارا سب کانشیس ہم پر ایسے ہی حاوی ہوتا ہے یا ہم خود ہی اس کو ہم اپنے اوپر حاوی ہونے دیتے ہیں؟ کیا ہمارے بس میں ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں یا خود بخود جو ہے یعنی وہ ہمیں مجبور کرتا ہے، یا ہم بے بس ہے اس کے سامنے؟ تو اس کے لیے لاسٹ جو ہم نے ڈسکشن کی تھی ایگزامینیشن کی ایگزامپل دیکھیں کہ ایگزام سے باہر ہوتے ہیں اور ایک اسٹوڈنٹ تو وہاں سب کانشیس حاوی ہو جاتا ہے، اور جو ہی ایگزام دینا شروع کرتا ہے، پیپر سولو کرنا شروع کرتا ہے ایک اسٹوڈنٹ، تو تب جو ہے یعنی اس کا کانشیس مائنڈ خود بخود الرٹ ہوتا ہے یا وہ سب کانشیس کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس ایگزامپل سے یعنی ایک یہ ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ لائف کے دوران ہمارے بس میں ہے کہ ہم کانشیس رہے، نہ کہ یعنی سب کانشیس خود بخود ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی فیس بک میں جا کے یعنی کئی عرصے تک ان چیزوں کے اندر الجھ جاتا ہے جو ڈس انفارمیشن ہے، اور کیا اس دوران پاسبل نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو یعنی ریئلائز کرے کہ یعنی یہ جو چل رہا ہے میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آیا میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ پاسبل ہے۔ تو اس ایگزامپل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس طرح سے ہم اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جس طرح سے لاسٹ اس پارٹ میں ہم نے ڈسکشن کیا تھا کہ گھوڑا لگام کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اسی طرح سے ہمارا سب کانشیس ہم کانشیس مائنڈ کے ذریعے سے کنٹرول کرے تو ہمارا کانشیس مائنڈ بہت ہی پاورفل ہے۔ ایک اور ایگزامپل کے ذریعے سے پھر یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ باغ میں ہم چلے جاتے ہیں اور وہاں پھر سکون کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں اتنے سارے پرندے ہیں جو چہچہا رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب چپ ہو جائے۔ تو ایک باز وہاں نمودار ہو جاتا ہے، اور جو ہی باز آتا ہے تو سارے پرندے جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے جسٹ ہماری پرسنل ورلڈ کی، کہ اندر جو ہے ہمارے دل کی مثال وہ گارڈن ہے، لیکن جہاں ہمارے دل کے اندر یعنی ہماری شخصیت میں سب کانشیس ہم پر ڈومیننٹ ہے، تو دل کی مثال وہی ہے جس میں بہت سارے پرندے ہیں۔ مگر جو ہی ہمارا کانشیس مائنڈ ہم پہ حاوی ہو جائے، جو کہ ایک باز کی طرح ہے، تو باز بہت پاورفل ہے۔ جو ہی باز آتے ہی جس طرح سے پرندے غائب ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہمارا کانشیس مائنڈ ہم پر جب حاوی ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا دل جو ہے ایک پرسکون باغ کی طرح ہوگا جہاں پر خوشی ہوگی۔ تو اس سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں کنکلوژن میں وہ ہلکا سا ٹچ دے دوں وہ تمام ایگزامپل کا، کہ ہمارا باغ ایک اور مثال میں ہمارا دل جو ہے ایک ایسا باغ ہے، جب ہم کانشیس ہے تو ایک پرمسرت باغ ہے، ایک خوبصورت باغ ہے، لیکن جہاں ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہم پہ حاوی ہے تو تب ہمارا دل ایک بیرن لینڈ یعنی ایک ویران جگہ، ایک غیر آباد جگہ ہے، تو جہاں جا کے انسان کو کوئی خوشی نہیں ملتی ہے۔ تو اب اس ویران جگہ کو آباد کرنا ہے تو ہمیں 2 بیل چاہیے، اور 2 بیل کو ہل کے ذریعے سے جب ہم کنٹرول کرتے ہیں تو پھر زمین کو ہم چیر کر یعنی اس کو ہموار کرتے ہیں اور اس میں بیج بوتے ہیں، پھر اس میں ہریالی آتی ہے، اس میں پھول کھلتے ہیں، درخت پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی 2 بیل جو ہے یعنی ہمارا سب کانشیس کے اندر ہماری تمام جتنے بھی خیالات ہیں ماضی کے اندر، یعنی وہ سب کو ملا کر کے خوف اور خواہش، یہ 2 چیزیں ہیں، کیونکہ
پاس میں جتنی بھی ناکامیاں ہیں، جتنی بھی ڈیفیکلٹیز ہے، وہ سب ہمارے میموریز کے اندر ہے. وہ خوف اور پاس کے اندر جو بھی ہم سکسیس ہوئے ہیں، خوشگوار لمحات، کامیابی کے پرمسرت جو ہے لمحات، تو وہ ملا کر ہم دو لفظوں میں بیان کریں تو وہ یعنی دو بیل کی طرح ہے. مگر وہ خیالات جب ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، سب کانشیس ہم پہ حاوی ہے، تو تب یہ دو بیل ایسے بیل کی طرح جو ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں، تو تب زمین کو ہم چیر نہیں سکتے ہیں. تبھی پاسبل ہے جب یہ دونوں کنٹرول ہوں گے، اور کنٹرول ہم حل کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے یعنی ہمارا جو حل ہے وہ ہمارا کانشیس مائنڈ ہے، اور کانشیس مائنڈ سے جب ہم دونوں بیل کو کنٹرول کریں گے تو ہمارے اندر جو خوف ہے، یعنی خوف بیجا ہے پہلے، وہ یعنی جب ہم کانشیس رہیں گے تو خوف خدا میں بدل جائے گا، یعنی ایک پرحکمت خوف میں بدل جائے گا. اور وہ جو خواہش ہے یعنی دنیا سے ریلیٹڈ ٹیمپریری جو خواہش ہے، یعنی پلیجرز، جو جسمانی جو خوشیاں ہیں، بہت ہی محدود خوشیاں ہیں، جیسے کہ کوئی کامیابی، دنیاوی لحاظ سے کوئی کامیابی یا کوئی کھانا ہم کھاتے ہیں، کوئی آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ حالانکہ یہ پرماننٹ خوشی نہیں ہے. تو جب ہم کانشیس رہتے ہیں تو یہ وقتی جو خواہش ہے یعنی ایک پرماننٹ خواہش میں بدل جائے گی. جب ہم کانشیس رہیں گے تو وہ خواہش کیا ہوگی؟ اچھا بننا، خوشی حاصل کرنا، سکون حاصل کرنا، اور زندگی میں سکسیسفل ہونے کی خواہش، اچھا بننے کی خواہش. تو یہ ایک اچھی خواہش ہے. جب کانشیس رہیں گے تو یہ خواہش اور یہ خوف کی وجہ سے ہم کانشیس رہیں گے، تو پھر یہ دو ایسے بیل ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہے، اور جس سے ہم پھر وہ یعنی بیرن زمین کو ہم کنورٹ کریں گے، چینج کریں گے ایک پرمسرت باغ میں. ایسے ہماری لائف کے اندر وہ کیفیت آئے گی، ہمیشہ خوش رہیں گے، شاد رہیں گے، آباد رہیں گے. تو اسی طرح سے یہ ظاہر ہوتا ہے ان سب ایگزامپل سے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہم کانشیس رہے یا پھر ہم انکانشیس رہے. تو اسی طرح سے فائنل میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سے ان سب باتوں کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں کہ مائنڈ ہے کیا ہماری شخصیت کے اندر، اس کا سب سے مین رول کیا ہے، اس کا کیا کردار ہے لائف کے اندر کامیاب ہونے میں، ایجوکیشنل جو ہمارا پرپس ہے اس کو اچیو کرنے میں، اور زندگی میں ایک کامیاب انسان بننے کے اندر اس مائنڈ کا کیا رول ہے. یقیناً ان سب باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم مائنڈ کی اس میکینزم کو سمجھیں، گہرائی سے سمجھیں، ڈیپتھ میں جا کے غور کریں، آبزرو کریں ان سب ایگزامپلس کو. تو سمجھ لیں کہ ایک یعنی مائنڈ ہمارے پوری شخصیت کے اندر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا رول پلے کرتا. اور یہ ہم ہسٹری میں جا کے دیکھیں، ایک زمانہ یعنی پاسٹ میں جب حضرت موسیٰ کا دور تھا اور حضرت موسیٰ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا جو بہت ہی ظالم تھا، فرعون، جس کی حکومت تھی، اور اس کی حکومت کے انڈر میں جو کنڈیشن تھی وہ یقیناً زمین کے اندر ایک زندہ دوزخ کی طرح تھی، کیونکہ ہر طرف ظلم، ہر طرف خوف، ڈر تھا ان کے ظلم کی وجہ سے. اور ان کو بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور جو تمہاری جو بھی سلطنت ہے اس کا خاتمہ کرے گا. تو اس نے یہ شروع کیا کہ سب بچوں کو قتل کر دیا جائے. تقریباً 90,000 بچے قتل ہوئے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب بچے کو جنم دیا تو اس بات کے ڈر سے انہوں نے ایک صندوق میں بند کر کے کو دریا میں بہا دیا. اور وہی کیونکہ خدا کا پروگرام یہ تھا کہ اس نے ایک عظیم پیغمبر بن کر جو ہے اس ظلم اور جبر کا خاتمہ کرنا تھا. تو حضرت موسیٰ پھر اس صندوق کے اندر سے کے ذریعے سے پھر وہ صندوق آ کے فرعون کے دربار کے پاس، محل کے پاس، یعنی وہ جب وہاں سے وہ گزر رہا تھا، دریا بہا کے لے کے جا رہا تھا، تو ان کے درباریوں میں سے کسی نے دیکھ لیا اور وہ صندوق لے کے اس کے گھر میں
لے گئے تو ایک خوبصورت بچہ تھا. تو فرعون تو چاہتا تھا کہ قتل کرے، لیکن ان کی بیوی نے یہ سفارش کر دی اور کہا کہ یہ ہمارا بچہ ہوگا، ہم پالیں گے اور یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا. تو اس کے دل میں ایک محبت پیدا کر دی خدا ان تعالیٰ نے، اور پھر اس طرح سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کے گھر میں پلا بڑا، اور آخر کار جا کے حضرت موسیٰ کے ہاتھوں یعنی اس کو شکست ہو گئی، اور اس کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی حکومت. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سسٹم قائم کیا تو وہ ایک دنیا کے اندر ایک زندہ بہشت کی مثال ہو گئی، ایک باغ کی مثال. اور پہلے ایک جنگل کا قانون تھا، اب ایک بہشت کے باغ کا قانون رائج ہوا. سب لوگ امن سے سکون سے رہنے لگے. یہی بات کو ہم اپنی لائف میں اپلائی کریں، اپنی پرسنالٹی کے اندر اپلائی کریں، تو ہمارے اندر بھی ایک ایسی حکومت ہوتی ہے جہاں ہمارا مائنڈ فرعون کی طرح آرڈر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ مائنڈ ہی چلا رہا ہے سب کچھ. تو جہاں ہمارے اندر جو ہے زیادہ جو زور، جب ہمارا سب کانشیس ہم پر حاوی ہے، تو یعنی جہالت یا اگنورنس کا زیادہ اثر ہوگا. اور جہالت کا اپوزٹ جو ہے نالج ہے، انلائٹمنٹ ہے. تو ہم جب علم کے ذریعے، نالج کے ذریعے، وزڈم کے ذریعے سے اپنے اندر یعنی اپنے کانشیس مائنڈ کو سب کانشیس پر حاوی کریں گے، تو مثال کیا ہوگی؟ یعنی ہمارے دماغ کے اس تخت پر فرعون بیٹھا ہے، تو وہ آرڈر کرتا ہے. فار ایگزامپل، دو بندے لڑنا شروع کرے آپ کے سامنے، تو لڑنے کا خیال کہاں سے آیا؟ دماغ سے آیا، اور دماغ میں نفس سے آیا جو جہالت کا نمائندہ ہے، جہالت کی وجہ سے. اور وہ آرڈر دماغ سے آنکھوں کو جاتا ہے، ایک نفرت شروع ہوتی ہے، اور یہ نفرت آگے بڑھتی ہے تو منہ میں یہ آرڈر آتا ہے، زبان سے پھر بری باتیں، گالیاں نکلنا شروع ہو جاتی. پھر آگے بڑھتے ہیں، پاؤں کو آرڈر جاتا ہے. تو یہ تو ورکرز سے ہے، آرڈر دماغ کر رہا ہے. تو اوپر فرعون کا آرڈر ہے، تو پھر اسی کے حساب سے یہ ورکرز نے یہ کرنا ہے. تو آگے چل کر پھر وہ شروع ہو جاتا ہے. بس اب دو بندے آمنے سامنے ہو گئے، آستین کھینچ لیا اور پھر مار داڑ شروع ہو گئے. تو دو انسان یعنی ایک طرح سے جانور بن گئے، انسانی شکل کے کتے بن گئے. اور انسان کتا بننے کے لیے دیر نہیں لگتا. تو کس چیز کی وجہ سے؟ وہیں سب کانشیس سے یہ خیال آیا، اور اسی دوران انسان کو کانشیس رہنا چاہیے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا. اور اس کے اندر نالج کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ انسان کو نالج ملے، اور ان نالج کے ذریعے سے ہمارا کانشیس مائنڈ بیدار ہو جائے. تو تب جب ہمارے اوپر وہ کانشیس مائنڈ حاوی ہو جاتا ہے، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا خاتمہ کر دیا، اور اب آرڈر موسیٰ علیہ السلام کا آرڈر چلنے لگا، اور ان کے آرڈر کی وجہ سے ساری رعایا کے اندر جو ہے ایک یعنی امن آیا، ایک سکون آیا. اسی طرح سے ہماری شخصیت کے اندر جب ہمارا سب کانشیس پر کانشیس مائنڈ حاوی ہو جاتا ہے، تو گویا وہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو حضرت موسیٰ کی طرح ہے، اور پھر اس کا حکم چلے گا. تو پھر آنکھوں میں یعنی نور آئے گا، اندھیرے کی بجائے، جہالت کی بجائے. زبان میں وہ نور کام کرے گا، کان میں وہ نور کام کرے گا. پوری پرسنالٹی ایک پرنور شخصیت بن جائے گی. تو اس طرح سے اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی شخصیت میں اپنے کانشیس مائنڈ کو سب کانشیس پر حاوی کر کے اپنی ذاتی جو سلطنت ہے اس کو سدھاریں. تو اس طرح سے ہمارا جو وجود میں ہمارا مائنڈ ایک بادشاہ کی طرح کام کرتا. اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ تم میں سے ہر شخص کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ، تم میں سے ہر شخص ایک ہے، راجا ہے. تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا.
یعنی جس طرح سے بادشاہ ہے وہ اپنی عوام کے حوالے سے، عوام کی نسبت سے وہ جواب دہ ہے، کہ عوام کی جو حالت ہے اس کی نسبت سے جو راجا ہے وہ جواب دہ ہے۔ اگر ان کی حالت ڈاؤن ہے، پستی میں ہے اور ہر طرح سے جہالت ہے، تو ذمہ دار یقیناً بادشاہ ہے، ملک کا سربراہ ہے، سربراہ مملکت ہے۔ تو اگر اس کے برعکس ملک میں ہر طرف امن ہے، سکون ہے، ترقی ہے، تو اس لیے اس حدیث کی روشنی میں بھی ہم غور کریں تو مائن ایک بادشاہ ہے اور ہمارے ڈیفرنٹ ورکرز ہے تو وہ رعیت ہے۔ تو اس طرح سے جب ہمارا مائنڈ صحیح ہوگا تو ہمارے ہر کام صحیح ہوں گے، ہمارا دیکھنا، سننا، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، تو ایسے ہول پھر ہماری شخصیت ایک ایسی سلطنت کی مثال ہوگی جو بے مثال سلطنت ہو۔ تو یہاں پر میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ ان سب باتوں کی روشنی میں آپ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے